لباس کے ساتھ ہیں، اور جس قدر لباس انسان کے قریب ہے اور انسان لباس کے قریب ہے اور کوئی چیز اس کے قریب نہیں۔ اگر لباس آرام دہ ہوگا، باوقار ہوگا اور انسان کو راحت پہنچائے گا تو اسے لباس پہن کر زندگی گزارنے میں عافیت محسوس ہوگی، خوشی محسوس ہوگی۔ اور اگر لباس ایسا نہیں تو انسان کو چلنے میں، بیٹھنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے۔ بیوی ایسی ہو جسے دیکھ کر اور جس کے ساتھ وقت گزار کر شوہر اپنے لیے فخر محسوس کرے، اپنے لیے راحت محسوس کرے، اپنے لیے عزت اور وقار محسوس کرے۔ تو فرمایا کہ نیک صالح بیوی، محبت کرنے والی بیوی اور خدمت کرنے والی بیوی کا مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان تھکا ہارا باہر سے گھر آیا، اگر گھر میں سکون نہیں ہے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اگر گھر میں محبت نہیں ہے، آفس سے تو گھر آیا تھا راحت حاصل کرنے کے لیے، دکان سے گھر آیا تھا سکون حاصل کرنے کے لیے، بازار سے گھر آیا تھا خوشی محسوس کرنے کے لیے، اور اگر گھر اس کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے، گھر میں میاں بیوی میں ہم آہنگی نہیں ہے، اب یہ سکون پانے کے لیے، راحت پانے کے لیے، خوشی پانے کے لیے کہاں جائے گا؟ تو فرمایا کہ انسان کی سعادت مندی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ اس کو بیوی نیک صالح فرما بردار خیال رکھنے والی محبت کرنے والی عطا فرما دی۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز انسان کی کسی انسان کو اگر میسر آئے، فرمایا کہ گھر اچھا ہو، کشادہ ہو۔ فرمایا اگر زندگی میں، دنیا میں اللہ کسی انسان کو اچھا کشادہ گھر دے دیں تو یہ اس کی سعادت مندی کی دوسری نشانی ہے۔ گھر کشادہ ہو، راحت ہے، انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، عافیت سے زندگی گزارتا ہے۔ گھر تنگ ہو، زندگی تو گزرتی ہے لیکن تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں۔ چند دن پہلے مسجد میں ایک صاحب ملے، فرمانے لگے کہ مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں۔ کیا ہوا؟ 30 سال پہلے گھر لیا تھا، اس میں ایک کمرہ ہے میرے پاس، میرے 7 بچے ہیں، میں بیوی بچے اسی ایک کمرے میں ہم رہتے ہیں۔ جب سب لیٹے ہوئے ہوں تو اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی نماز پڑھ لے۔ زندگی گزر رہی۔ اور دوسرے کمرے میں میرا بھائی ہے جس کے 9 بچے ہیں اور وہ اس کمرے میں گزارا کر رہا ہے۔ لوگ تو اس طرح سے بھی جی رہے ہیں، لیکن جب اس طرح کے لوگوں پر نظر پڑتی ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنے گھر کو دیکھے، اپنی 4 دیواری کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے۔ اگر میں وہاں ہوتا تو کیا کر لیتا؟ تو فرمایا اچھا اور کشادہ گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں۔
فرمایا کہ دنیا میں جب آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تیرا شکر کریں گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، اتفاق کہ پاؤں میں جوتا نہیں اور سخت گرمی کا زمانہ، پاؤں میں جوتا نہیں، تو چلتے چلتے دل میں خیال آیا، احساس ہوا، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور فرمانے لگے، اے پیارے، آپ کے محبوب کے پاس تو پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عظیم انسان گزرے ہیں، اللہ نے پہلے خوب مال کی فراوانی دی تھی، خوب مال کی فراوانی دی تھی، چہل و سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو کہ ازحال طفلی نہ گشت، ہما با ہوا او وسافتی، دمے با مثالہ نہ پردافتی۔ 40 سال زندگی کے اس طرح سے گزارے کہ عیش و عشرت میں دولت کا پتہ ہی نہیں کتنی ہے۔ ایک دن سیٹ بن کر کے دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور شیشی عطر کی سجی ہوئی ہیں۔ عطار کی دکان کیسی ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تو ایک صاحب آئے، کبھی ایک شیشی کو اٹھا رہے ہیں، کبھی دوسری کو، کبھی تیسری کو۔ دکاندار فیس پہچانتا ہے کہ یہ خریدنے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں۔ تو شیخ سعدی نے پہچان لیا کہ یہ خریدنے والا نہیں لگ رہا۔ فرمانے لگے، کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی ایک کو اٹھا رہے ہو، کبھی دوسری کو، کبھی تیسری کو۔ اس شخص نے عجیب جواب دیا، کہنے لگا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان کیسے نکلے گی، تیری جان تو انہی شیشیوں میں اٹکی رہے گی، تیری جان کیسے نکلے گی، تو آخرت میں جانے کے لیے کیسے تیار ہوگا؟ حضرت نے فرمایا، جاؤ جاؤ، جیسے تمہاری نکلے گی میری بھی نکل جائے گی۔ اس نے کہا، ہماری تو یوں ہی نکل جائے گی۔ یہ کہاں، اور باہر دکان کے اوپر کپڑا لیٹ کے، کپڑا تان کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت نے فرمایا کوئی ناٹک کر رہا ہوگا۔ آدھا گھنٹہ گزرا، کوئی حرکت نہیں، آگے بڑھ کر کے دیکھا تو انتقال کر چکا تھا، انتقال کر چکا۔ سمجھ گئے کہ یہ من جانب اللہ مجھے کچھ سمجھایا جا رہا ہے، بس پھر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور پھر علم حاصل کیا۔ لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا اللہ نے ذریعہ بنایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ چہل و سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو کہ ازحال طفلی نہ گشت۔ تیری 40 سال عمر کے گزر گئے لیکن تیری عادت بچوں کی سی حالت سے نہ بدلی۔ ہما با ہوا وسافتی، دمے با مثالہ نہ پردافتی۔ ساری زندگی خواہشات کی موافقت کی تو نے، ایک لمحہ بھی نیکی میں نہ گزارا۔ مکن تکیا پر عمر ناپائیدار، مباش اے من از بازی روزگار۔ اس رات دن کے گزرنے پر بے فکر مت ہو، اسی رات دن کے گزرنے میں کبھی وہ وقت آئے گا کہ تیرا بھی پیغام آ جائے۔ بس پھر اللہ نے بہت بڑا مقام عطا کیا، پھر اپنا مال و دولت اللہ کے راستے میں لگایا اور علم دین سیکھا۔ تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پاؤں میں جوتا نہیں اور جا رہے ہیں، تپتی ہوئی دھوپ ہے۔ تو فرمانے لگے کہ اے اللہ، آپ کے پیاروں کے پاس جنہوں نے سب کچھ آپ کے لیے قربان کیا، ان کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں۔ یہ دل میں خیال آیا، زبان سے شکوہ نہیں کیا، دل میں خیال آیا، خیال آ جاتا ہے۔ فوراً سامنے نظر پڑی تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے دھوپ میں، جن کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ فوراً کان پکڑ لیے، اے اللہ، جوتا نہیں تو کیا ہوا، چلنے کے لیے پاؤں تو ہیں، اور یہ بھی انسان ہے جس کے دونوں پاؤں نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں،
اللہ کا شکر ادا کریں گے اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، آگے بڑھنے کی جستجو ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی خوش نصیبی کی، سعادت مندی کی نشانیوں میں ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں اچھا کشادہ گھر دے گا۔ یہ فرمایا کہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ انسان کی سعادت مندی کی تیسری چیز اچھی سواری مل جانا۔ اچھی سواری کے ساتھ بھی انسان کا ساتھ رہتا ہے۔ سواری نکمی ہو، پریشان کن ہو، کبھی کہاں کھڑا ہے کبھی کہاں کھڑا ہے۔ سواری اچھی ہو تو سہولت ہے، سواری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج اگر اللہ نے کسی کو یہ نعمتیں دی ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں ان حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوشی کا اظہار تو کرتا ہے، لیکن ہر انسان کے خوشی کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کوئی خوشی اختیار کرتا ہے، خوشی کا انداز اختیار کرتا ہے نعمتوں کے ملنے پر، لیکن وہ خوشی اس انداز سے کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی بغاوت کر رہا ہوتا ہے، گانے بجانے چل رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، یہ خوشی تو کر رہا ہے لیکن اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ اپنی کسی نعمت کے ملنے پر، اللہ کی نعمت کے ملنے پر انسان اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے اس انداز سے کہ جو اس کو پسند ہو، اس انداز سے جو اس کو پسند ہو، اس کو محبوب ہو۔ تو میرے عزیزوں نے خوشی کا، شکر کا جو انداز اختیار کیے ہے کہ اللہ کا پاک نام لیا گیا، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، حمد و نعت ہوئی، بیان ہوا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری زندگیوں میں خیر و برکتیں اللہ کے دین سے آئیں، سکون، اطمینان، عافیت اللہ کے دین سے آئے۔ جب تک اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہیں گے سکون اور اطمینان میں رہیں گے۔ اللہ کے دین سے نکل کر سکون اور اطمینان نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور ایک بات بنیادی سمجھیں، کبھی اس بات پہ بھی غور کریں کہ آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دنیا میں سمجھدار اور دانا انسان، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ یہ شامیانہ لگا، اس میں کرسیاں لگا دی گئی اور اس میں سپیکر رکھ دیا گیا، آپ چلتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ شامیانہ لگا ہوا بہت خوبصورت ہے، چلو ہم بھی جا کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ آ کر کے بیٹھ گئے اور میں یہاں آ کر کے بیٹھ گیا۔ اسپیکر ایسا نہیں ہے، یہ سپیکر کسی مقصد کے لیے رکھا گیا، یہ کرسیاں کسی مقصد کے لیے رکھی گئی، یہ شامیانہ کسی مقصد کے لیے سجایا گیا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد اللہ نے جو ایک نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہیں۔ میرے عزیزوں، تو پھر سمجھیں کہ رب ذوالجلال نے جو کارخانہ قدرت سجایا ہے، زمین و آسمان سجائے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، یہ بھی کسی مقصد کے تحت ہیں، بغیر مقصد کے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ پر رب ذوالجلال نے اپنی شایان شان، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اپنا دست مبارک رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے
قیامت تک جتنے بھی پیدا ہونے والے انسان ہیں، فرمایا چیونٹیوں کی شکل میں سب آ گئے قیامت تک۔ پھر دوبارہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کی کمر پر ہاتھ رکھا، فرمایا پھر پیدا ہونے والے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ فرمایا جو پہلے پیدا ہوئے یہ جنت کے لیے پیدا کیے گئے، جو دوبارہ تھے وہ جہنم کے لیے تھے، اور فرمایا کہ ان کا وجود اس وقت ایک چیونٹی کی طرح تھا۔ اور جب یہ سب جمع ہو گئے تو رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب یہ پوری خلقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان آنے ہیں سب اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں عالم ارواح میں۔ جب یہ اعلان ہوا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے پا رہا۔ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا وربنا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تمام انبیاء اور رسل کی ارواح نے جواب دیا بلا وربنا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں؟ جب تمام انبیاء اور رسول بولے تو تمام ارواح نے جتنے بھی موجود تھے سب نے کہا بلا وربنا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب یہ جمع غفیر وہاں موجود تھا، فرمایا کچھ ایسے تھے جن کے چہرے آپس میں آمنے سامنے تھے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، فرمایا جن کے چہرے آمنے سامنے تھے دنیا میں اللہ نے ان میں محبت پیدا کر دی۔ بعض وہ تھے جن کی پیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ یوں ملی ہوئی تھی، فرمایا ان میں عداوت پیدا کر دی۔ فرمایا بعض وہ تھے جو انسان کے پہلو کے ساتھ کندھے کے ساتھ لگے ہوئے تھے، فرمایا ان میں کبھی عداوت پیدا ہو گئی کبھی محبت ہو گئی، دونوں چیزیں چلیں گی۔ فرمایا اسی موقع پر رب ذوالجلال نے ہر مرد کے لیے عورت کا انتخاب کر دیا، اس کی بیوی اس کے پاس کھڑی۔ فرمایا اس طرح سے سب نے یہ اقرار کیا، لیکن رفتہ رفتہ وقت کے گزرنے کے ساتھ انسان بھول گیا کہ میں نے اللہ کے عالم رب ذوالجلال سے میں نے یہ بندگی کا اظہار کیا تھا۔ جب انسان دنیا میں آیا تو اللہ پاک نے یاد دہانی کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ تو میرے عزیزوں یہ ایک حرکت ہے جو چلتی آ رہی ہے، اور یاد رکھیں ہم یہ سن چکے سمجھ چکے کہ دانا انسان کی کوئی حرکت حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ جو ایک لمبا سفر شروع ہوا عالم ارواح سے، چلتے 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 شکم مادر میں، پھر دنیا میں، اور پھر دنیا سے عالم برزخ میں، پھر عالم برزخ سے عالم حشر میں، پھر عالم حشر سے جنت میں، یہ سارا کا سارا مقصد یہ سارا کا سارا سفر ایک مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد اپنے رب کی عبادت ہے۔ یہ مقصد کا تعین میں اور آپ نے، اللہ پیدا کرنے والے ہی ہمارے مقصد اپنے مقصد کا تعین فرماتے ہیں۔ فرمایا تمہارے پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے۔ اب عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں بیٹھ جائیں، نہیں، یہ تو رہبانیت ہے، اس سے تو منع فرمایا اسلام نے۔ یہ عبادت کا مفہوم نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اگر دکانداری کی لائن میں ہیں تو دکانداری رسول اللہ کی تعلیمات کے ساتھ کریں۔ آپ اگر عدالت میں ہیں تو فیصلے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کریں۔ آپ اگر سربراہ ہیں تو نظام سلطنت اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ آپ اگر والد ہیں تو بچوں کی تربیت اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کریں۔ آپ اگر استاد ہیں تو بچوں کو تعلیم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کریں۔ گویا ہر انسان اپنے اپنے دائرے میں ایک عبادت میں لگا ہوا ہے۔ جو کاروبار کر رہا ہے وہ کاروبار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ کاروبار
اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کر رہا ہے تو کل قیامت کے دن التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا یہ سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ عورت گھروں میں ہیں، عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم گھر میں ہیں، ہم تو کوئی کام نہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت گھر میں ادھر سے برتن اٹھا کر کے ادھر رکھتی ہے، چادر بستر کی صحیح کرتی ہے، گھر میں صفائی ستھرائی کرتی ہے، ایک برتن ادھر، ہر عمل پر ایک ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا جب تک عورت باپ کے گھر میں ہوتی ہے اس کو ہر عمل پر ایک اجر مل رہا ہے، اور جب شوہر کے گھر میں آتی ہے تو ہر عمل پر، ہر کام پر دوہرا اجر مل رہا ہے۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ اجر کیوں بڑھ گیا؟ فرمایا اس کی ذمہ داری بڑھ گئی، ماں کے گھر میں تھی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، جب شوہر کے گھر میں آئی اب شوہر کو بھی خوش رکھ رہی ہے اور اللہ کی عبادت میں بھی فرق نہیں آنے دے رہی۔ تو گھروں میں عورتیں جو کام کر رہی ہیں اس کام پر ان کو اجر ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ بہترین آپ نے فرمایا شوہر کا اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ کل قیامت کے دن اس پر اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب دیکھا جائے۔ میرے عزیزو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ہماری پوری کی پوری زندگی دین ہے، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو دین سے باہر ہے۔ ہم آفس جا رہے ہیں، رزق حلال کمانے کی نیت سے گھر سے نکلے کہ رزق حلال کمانے کی نیت سے جا رہے ہیں، اور یاد رکھیں اس پر اجر و ثواب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رزق حلال کمانے کا اہتمام کرتا ہے، کھانے کا اہتمام کرتا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو آپ کا آفس پہ جانا، نوکری کے لیے جانا، دکان کے لیے جانا رزق حلال کی طلب کے لیے ہو تو یہ عین عبادت ہے، یہ عین ثواب ہے۔ تو میرے عزیزو یاد رکھو ہماری پوری کی پوری زندگی دین ہے، صرف زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی سے تیمارداری کر رہے ہیں، کسی سے محبت کر رہے ہیں تو نیت یہ ہو کہ ہماری یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا جو اس عنوان پر آپس میں محبت کرتا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرتا ہے اور کوئی لالچ نہیں ہے، فرمایا کل قیامت کے دن جب افراتفری کا عالم ہوگا کوئی کسی کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، فرمایا یہ دونوں جو آپس میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوں گے، مشک و عنبر کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ تو الحمدللہ آج ہماری ان برادران سے محبت، ہمارا تعلق صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ کے نام کی برکت سے ہے، اور ہم سب جتنے بھی شرکا ہیں دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال اس گھر کی تمام خیر و برکتیں انہیں عطا فرمائے اور اس گھر کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، نظر بد سے اللہ تعالیٰ گھر کی اور اہل خانہ کی اللہ حفاظت فرمائے، آپس میں شیر و شکر بنائے، بے حد الفت محبتیں اللہ انہیں نصیب فرمائے اور زیادہ ترقی نصیب فرمائے، اس نعمت کو اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنائے اور کاروبار کو اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ ہم سب اس کے لیے دعا کو ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔